ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قرآن عظیم کے اندر کہ بے شک جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی ایک کوالٹی اور ایک کیفیت ہوتی ہے. ایمان والوں کی کوالٹی اور ان کی کیفیت لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کسی کی تذلیل مت کی جائے، کسی کا تمسخر، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے، کسی کو مذاق کے ساتھ دل آزاری اس کی نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اس لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا استہزاء اسی وقت کرتا ہے جب وہ اس کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے، دوسرے کو نیچے سمجھتا ہے، تو پھر اس کی نقلیں اتارتا ہے، پھر اس کی ہجو کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کھول کھول کے بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، میرے ساتھ میری جو ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، چونکہ اب وہ میرا مخالف ہے. فرمایا کہ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس کو لوگوں کے درمیان حقارت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اور پھر یہ فرمایا عورتوں کو خاص طور پر الگ سے مخاطب کر کے. قرآن عظیم کے اندر آپ اگر دیکھیں تو بے شمار مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر احکام ذکر کیے ہیں وہاں پر جنرل ایک لفظ ذکر کر دیا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وہاں پہ الگ سے عورتوں کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کیا عورتوں کو تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے. نساء المؤمنین جو ہیں ان کو تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا کے ضمن کے اندر ذکر کر دیا. لیکن یہ ایک مقام ایسا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات سورت نمبر 49 اور اس کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی ہے. سورت نمبر 49 اور آیت نمبر 11 اور 12 یہ دو آیات تلاوت کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے لیے ایک
سبق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک نصیحت ہے، بلکہ ایک حکم ہے، مذاق مت اڑاؤ کسی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا مذاق اڑانے کی ممانعت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں بھی عورت کا مذاق ہرگز نہ اڑائیں، اس لیے اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جس کی تم ہجو بیان کر رہے ہو، جس کی تم برائی بیان کر رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو۔ تم اپنے تھیں تو اس کو ذرا کمتر سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تم سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتر ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے برتر ہونے کی وجہ سے تمہاری کمتری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کا بدلہ تمہیں دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر کتاب اللباس، اور اس کے اندر جو کبر کی حدیث ہے اس کو ذکر فرمایا گیا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو، حق کو چھپا لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو ذلیل کرنا، اللہ کے بندوں کو ذلیل کرنا، یہ کبر کی نشانی ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ اور تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الکبر ردائی، جو تکبر ہے، کبر ہے، وہ تو میری چادر ہے۔ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ میری چادر کو کھینچتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی ماں اور بہن کی چادر کو کوئی کھینچے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی کی اگر کوئی عزت سرے بازار اچھالے تو آپ کو کتنا رنج اور افسوس ہوتا ہے، بلکہ غصہ آتا ہے، اور آپ پھر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام غیرت مندوں سے بڑھ کر غیرت مند ہے، اس کی غیرت کو جب آپ للکاریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ اس کو تھوڑی دیر بٹھا لینا تاکہ وہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ جی، اور پھر فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عورتیں جب عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں تو اس میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپس میں مقابلے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ دنیاوی اعتبار سے دولت کے اندر اپنے مقابلے کرتے ہیں، لوگ جسمانی اعتبار سے مقابلے کرتے ہیں، اور پھر اسی بیس پر دوسروں کو جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے نا کہ کسی کمزور کے ساتھ اگر کسی طاقتور کا کوئی سامنا ہو جائے تو وہ اس کو کہتا ہے میرے منہ نہ لگ گئے چے پدی اور چے پدی کا شوربہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی دل آزاری نہ کرے، نہ مرد کسی مرد کی، نہ عورت کسی عورت کی۔ ابھی امام ذکر کر رہے تھے ظلم کا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محل، ظلم کسی بھی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے، اگر آپ اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اگر آپ اس کو لوگوں کے سامنے ڈی گریڈ کرتے ہیں، گویا کہ آپ ظالم ہیں۔ اور ظالم الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ تو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف آپ اپنے آپ کو مسلمانی کے اس درجے کے پر فائز سمجھ رہے ہیں، دوسری جانب آپ ایسے تمام کام کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کے وہ مسلمانی کا نور ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر اندھیرے بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو تاریکی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور روشنی ختم ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون شخص کس سے بہتر ہے، صرف ہم اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ہم اس بات کا ضرور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ بہرحال کلمہ نہ پڑھنے والوں سے افضل ہیں۔ یہ تو کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر کلمہ پڑھ لیتا تو اب اس کو ایک لائسنس مل گیا ہے، اب وہ اس لائسنس کی بیس پر جو چاہے مرضی کرتا رہے، کیا ایسے ممکن ہے کہ ایک ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس موجود ہو اور
آپ جب لائسنس حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ لائسنس تو میرے پاس آ گیا، اب میری مرضی میں جس طرح مرضی گاڑی چلاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو جب ہمارے پاس مسلمانی کا لائسنس آ گیا ہے تو اب ہم نے اس لائسنس کو وائلیشن نہیں کرنی. جس قانون کے تحت ہمارے پاس وہ لائسنس موجود ہے ہم نے اس قانون کو فالو بھی کرنا ہے. فالو نہیں کریں گے ہمارے پوائنٹس کٹ جائیں گے، ہمارے معاملات جو خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم سے وہ لائسنس چھیننے کا یا جو وہ ہتھیانے کا یا اس کو لے لینے کا حق جو ہے وہ اتھارٹی کے پاس بڑھتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے اعمال برائی میں اس قدر آگے نکل جائیں گے کہ پھر وہ ہمارا لائسنس ضبط ہو جائے گا. اس لیے مسلمانی کا جو لائسنس ہمیں مل گیا ہے اس لائسنس کا صحیح استعمال اور اس میں اپنے پوائنٹ کو صحیح طریقے سے محفوظ کر کے رکھنا تاکہ اس کے اندر کوئی گریڈ ہمارا کم نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک بہترین راستہ مقرر کیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو منہ در منہ تانے نہ دیا کرو. تانے نہ دیا کرو. تانے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ تانے وہاں پر دیتا ہے کہ جہاں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، جہاں دوسرے کی ذلالت کرتا ہے، جہاں دوسرے کو اپنے قابل نہیں سمجھتا. تو میرے منہ نہ لگ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے منہ لگنے کے قابل نہیں ہے. کیا تو خود اس قابل ہے کہ تجھے منہ لگایا جائے؟ لیکن تو دوسروں کو کہتا ہے کہ تم میرے منہ نہ لگ. تو یہ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کے اندر برائی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جی کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو ارشاد فرما رہا ہے کہ لمز جو ہوتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہاں پہ دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور منہ در منہ تانے دینا. منہ در منہ تانے دینا، اس بات کا آپ کو کوئی ٹھیکہ نہیں مل گیا کہ بھئی آپ دوسروں کی برائی جس طرح چاہیں کرتے رہیں، چاہے اس کے منہ پہ کریں چاہے اس کے پیٹھ پیچھے کریں. دونوں اعتبار سے آپ کو اس بات سے منع کر دیا گیا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو منہ در منہ تانے بھی مت دو، کسی کو برا بھلا بھی نہ کہو، فسق و فجور کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، وہ جو آپ کی زبان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھے جنت کی ضمانت لے لو. اور وہ کیا ہیں؟ ایک لسان اور ایک فرج. دو چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو. ایک انسان اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر کے نہیں رکھ سکتا تو اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کون سی اچھائی پھیلائے گا. تو اس لیے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور اپنی زبان سے کسی کو تانے مت دیا کرو. اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے برے لقب سے مت پکارو. یہ جو منہ بگاڑ کے ہم دوسروں کا نام لیتے ہیں، دوسروں کے القاب جو ہے وہ اپنی طرف سے گھاڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے ہی ہم ان کو نام دے لیتے ہیں. ایک آدمی کا اچھا بڑا نام رکھا ہوا ہے، یہ نام بگاڑنے کے حوالے سے بھی ویسے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بدترین گناہ کیا ہے؟ کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کو بھی برے نام سے پکارنا، کسی کو برا نام رکھ لینا، کسی کو اس کی جو اصل شناخت ہے اسے ہٹا کر ایک اور نئی شناخت دے دینا جس سے اس کو آپ ذلیل کر سکتے ہیں. دیکھیے مسلمان جس کے بارے میں یہ بات بیان ہو چکی ہے پچھلے درس کے اندر بھی امام نے بیان کی اور اس درس کے اندر بھی آج بھی، کہ انسان کے دوسرے انسان کے اوپر 3 حقوق ہیں، 3 چیزوں کی پروٹیکشن کرنی ہے. کون کون سی؟ ایک اس کی جان، دوسرا اس کا مال، تیسرا اس کی عزت. ان 3 چیزوں کی حفاظت ہر انسان کی آپ کے اوپر واجب ہے. یہ آپ کے اوپر حق بلکہ فرض عائد ہوتا ہے کہ دوسرے کا حق ادا کریں. اس کی عزت پامال نہ کریں، اس کے مال کو ہڑپ نہ کریں، ڈاکہ نہ ڈالیں، اس کے اوپر قبضہ نہ کریں. اور تیسرا یہ کہ اس کی جو یعنی جان ہے اس کی حفاظت کریں. مال، جان اور عزت و آبرو، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کی ہمیں حفاظت کرنے کی تعلیم دی گئی. اور پھر فرمایا یہ جو برے نام کو پکارنا ہے، مثلا کسی کو کافر کہہ دینا برا نام ہے نا. ہم خواہ اپنے طور پہ بس ایک فرض کر لیتے ہیں جی کہ چونکہ فلاں آدمی نے فلاں بات کی ہوگی،
فلاں آدمی کے فلاں شجرے کے اندر فلاں آدمی نے یہ بات کی ہے لہذا اس کا اثر اس کے اوپر پڑا، یہ کافر ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہاں پر کھڑا کرنا ہے انسان کو، کھڑا کرنے کے بعد کیا پوچھنا ہے اس سے؟ انسان تو اب مجھے ایسے یہاں پہ کچھ ساتھیوں نے بتایا ہے، بلکہ نظر بھی آتا ہے کہ جاپان کے اندر کسی شخص کے حوالے سے یہ بات نہیں کہتی کہ اس کا باپ کیسا ہے یا اس کی ماں کیسی ہے یا اس کے رشتہ دار کیسے ہیں۔ یہاں پہ ہر شخص کو اس کی جو اپنی شخصیت ہے اسی حوالے سے اس کو دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کو فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں بھی انسان کے ساتھ ایمانی اعتبار سے بھی ایسی فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ شخص قیامت والے دن جب وہاں پر کھڑا ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہی پوچھے گا کہ اچھا چلو یہ تو بڑا مسلمان کا پتر تھا نا، تو چلو اس کو بھی جنت میں داخل کر لو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، او فاطمہ محمد کی بیٹی اور اے صفیہ محمد کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم محمد کے خاندان سے ہو اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت میں داخلہ انسان کا صرف اور صرف اعمال کی بنیاد پر ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے جیسا اس کا ایمان ہوگا ویسے ہی، ورنہ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کر اپنے ایمان کو دکھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں منافق کہ جو اپنے ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اگر ایمان کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان اگر ان کے دل میں نہ اترے اور پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ کافر ہے اور آپ یہ منافق ہے اور پھر آپ اس کے لیے استغفار کریں، فرمایا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ اس کے استغفار کرتے ہیں اس کے لیے اور 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کرے تب اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم کس بات کی مولی؟ ایک کے لیے نبی خود استغفار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی تیری یہاں پر نہیں چلنے والی، اس لیے کہ میری توحید کو نقصان پہنچانے والا، تیری رسالت کو نقصان پہنچانے والا۔ تو ہم لوگوں نے اپنے تو یہ فرض کر لیا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اب ہمارا کام ختم، حالانکہ دنیا کا کوئی دستور، یعنی اگر آپ کسی بھی ملک کے شہری ہیں تو جب تک آپ اس کے قانون کو فالو نہیں کریں گے تب تک آپ اس کی شہری نہیں کہلا سکتے، اور پھر اس کے اندر بھی گریڈ آ جاتے ہیں کہ کون سا بہت اچھا شہری ہوتا ہے، کون سا ایک آئیڈیل کہ جس کو خود گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کا حقدار دیتی ہے کہ یہ جو ہے نا ایسا شخص ہے کہ جو اس بات کا حقدار ہے کہ جو ہمارے ملک میں اس نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ملکوں کے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، کیوں دیے جاتے ہیں؟ کہ یہ ایک اعلیٰ ترین درجے پر فائز، شہری تو باقی لوگ بھی تھے، یہ بھی شہری تھا، شہری ہونے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اس کا کام، اس کے جو اعمال ہیں وہ اتنے اچھے تھے کہ اب یہ ایوارڈ کا مستحق ہو گیا ہے تو اس کو پھر ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نزدیک جو مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے مسلمانی کے اعتبار سے سارے برابر ہوں لیکن اعمال کے اعتبار سے جو درجات ہیں نا جنت کے اندر وہ پھر اعمال کی بنیاد پہ بنیں گے۔ اس لیے اعمال جتنے اچھے ہونے چاہیے ویسے ہی ہمیں کوشش، جو مطلوب ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ فرمایا کہ جو برا نام ہے کسی کو پکارنا برے نام کے ساتھ، اس میں فتح القدیر جو تفسیر ہے اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ بئس الاسم الذی یذکر بالفسق بعد دخولہم فی الایمان، ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد پھر آپ کسی کا اگر نام بگاڑتے ہیں، پھر آپ اگر کسی کے نام کو برا کہتے ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ برا لقب لگاتے ہیں، کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں استثناء بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام مشہور ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف نام مشہور ہو جاتے ہیں، نام رکھے نہیں جاتے، وہ نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن مشہور کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو جب مشہور ہو جاتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتا ہے جی کہ اب ٹھیک ہے جی میں تو راضی ہوں جس طرح تم اس نام سے مجھے پکارو، تو وہ پھر استثناء اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں کسی بھی انسان کا نام، حتیٰ کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا نعمان نام ہے، ہم کہتے ہیں نومی، کیا نام ہے؟ نام اس کا نعمان رکھا ہے، بلاتے ہیں ہم نومی ہیں کہ جی پیار سے نام ہم نے رکھا، اس کا پیار سے نام آپ نے نعمان رکھا تھا۔ نعمان اللہ کے نبی کے صحابی کا نام ہے، نعمان جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا نام ہے، نعمان بن ثابت۔ آپ نے وہ اتنا پیارا نام، وہ اتنا خوبصورت نام، اس کو آپ نے بگاڑ کے اپنی طرف سے پیار کا نام رکھ لیا۔ بھائی پیار کا اس نام کے رکھنے کی افادیت کیا ہے؟ تو ناموں کا بگاڑنا جو ہے، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نام ہمیشہ گھر سے بگڑتے ہیں،
باہر سے کوئی نہیں بگاڑتے، نام ہمیشہ گھر سے بگڑتے ہیں۔ جب گھر والے کنٹرول کر لیں باہر سے کوئی نہیں اس کو برا کہتا۔ خود اگر آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو وہ رسپیکٹ دیں گے، وہ عزت اس کی دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاشرے کے اندر بھی سرفراز کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جو توبہ نہ کرے، یہ سارے کام کر لینے کے بعد اب اگر اس کو پتہ بھی چل گیا اب کیا کرے وہ، تو اس کے لیے تو ایک راستہ ہے نا، وے آف ٹرننگ پوائنٹ، یعنی واپس آنے کے لیے ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹرننگ پوائنٹ اس کے لیے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ کسی بھی آپ برا کام کرتے رہے لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کرتے رہے سارا کچھ کرتے رہے، لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلا تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ توبہ۔ التوبہ، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع الی اللہ، پلٹ آؤ، انابت الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹ آؤ۔ بھائی میں نے تو مسلمانی کا جو لائسنس لیا تھا میں نے تو اس کی وائلیشن کی ہے، میں نے تو اس کے قانون توڑے ہیں، لہذا اب تو میرے پوائنٹ کم ہوئے تھے، اب مجھے ذرا اچھے طریقے سے اس کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں اچھا شہری ہوں، میں اچھا مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ ہوں۔ نعم العبد، جو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیے ہیں نا قرآن پاک کے اندر مختلف انبیاء کو، اذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور پھر آگے فرمایا کہ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا وہ۔ واذکر عبدنا داود، اسی طرح بے شمار جو اس میں انبیاء کے نام ہیں، کئی انبیاء کے نام کے ساتھ فرمایا کہ نعم العبد، بڑے اچھے، یعنی اچھائی کا سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو پھر فرمایا کہ توبہ کرنی چاہیے، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو فاولئک هم الظالمون، پھر وہ ظلم والی بات آ گئی، پھر وہ ظالم ہیں، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند بھی نہیں کرتا، اللہ ظالموں سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو اپنے آپ کو ظالموں کی فہرست سے نکالنا ہوگا۔ اور میں نے جس طرح بتایا کہ کوئی بھی کام کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر اس طریقے کے مطابق کام نہ کیا جائے تو یہ گویا کہ آپ نے ظلم کر لیا۔ درجات کے اعتبار سے ایک ظلم تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان، ہمارے ہاں جس طرح مشہور ہے، ظالم وہ ہوتا ہے جی کہ جو چھڑی لے کے آدمی مارنا شروع کر دے، بے شک کسی جانور کو مارے، کسی انسان کو مارے، کہتے ہیں یار کتنا ظالم انسان ہے یار، کیا کر رہے ہو؟ یعنی کسی بھی جانور کو، کسی بھی اینیمل کو اگر آپ چھڑی کے ساتھ پیٹتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ظالم۔ لیکن صرف ظلم یہی نہیں ہے، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو برے نام سے پکاریں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی تحقیر کریں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کے باوجود بندگی کا حق نہ ادا کریں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وہ تربیت نہ دیں جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے نہ کمائیں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر اس کے قانون کو فالو نہ کریں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ جس گھر کے اندر رہتے ہیں اس گھر کے اندر وہ ماحول نہ پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر انسان ظلم کرتا ہے، اپنی ذات کے اوپر انسان ظلم کرتا ہے۔ بڑے حیران لوگ ہو کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اپنی ذات کے اوپر کون ظلم کرتا ہے؟ اللہ کے بندے، کیا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کر رہے ہو؟ نہیں نہ کر رہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو خود گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہو۔ فرمایا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو، بچا کرو زیادہ گمان کرنا۔ زیادہ گمان کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی چھوٹا یعنی اچھا کام کر لیتا تو ہم اس کو جو ہے نا آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، اور کسی سے اگر ذرا سا برا کام ہو جائے تو ہم اس کو زمین کی پتال کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ ایک اگر کوئی شخص اچھا کام ہوتا ہے اس کا ہمارے اگر مفاد اگر اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا یہ سیاست کے اندر خاص طور پہ، یہ آپ کو زیادہ کہ کوئی اگر ایک کام کرتا ہے اور آپ اس کی پارٹی کے ہیں تو آپ کے پاس تو ایک یعنی ایک گارنٹی ہوگی ہے، اب آپ نے اس بندے کو اتنا اوپر چڑھا دیا جی کہ بس اس سے اچھا بندہ آپ کو دنیا کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا، بھلے وہ زانی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، سارا کچھ کر رہا ہو، ملک کی لٹیا ڈبو دی ہو اس نے، لیکن پھر بھی آپ کے نزدیک آپ نے بہت زیادہ گمان اس کے بارے میں کر دیا، پھیلا بھی دیا، کر ہی نہیں لیا بلکہ پھیلا بھی دیا۔ اور ایک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ کے ساتھ اس کا مزاج نہیں ملتا،
آپ نے اس کو اٹھا کر اتنا نیچے پھینکا کہ یار یہ تو ہے ہی کمینہ انسان، یہ تو ہے ہی ذلیل انسان، یہ تو ہے ہی ایسا انسان، اس کو اتنا نیچے گرا دیا، اتنا نیچے گرا دیا کہ بس اب وہ آپ کے نزدیک پوری دنیا کے اندر سب سے برا ترین انسان ہے۔ فرمایا کہ یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یاد رکھیے حدیث میں اس کو اکذب الحدیث کہا گیا ہے، زیادہ گمان کرنے کو اکذب الحدیث، باتوں میں سب سے زیادہ جھوٹی بات گمان ہے، ظن، برا گمان جو ہے یا زیادہ گمان کرنا جو ہے، کثرت ظن جو ہے اس کو، اور اس سے فرمایا گیا، منع کیا گیا ہے ایاکم والظن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ایک صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم والظن، اپنے آپ کو گمان سے بچایا کرو، زیادہ گمان نہ کیا کرو، کسی کو اتنا بڑھا نہ دیا کرو کہ آسمان پہ پہنچا دو، اور نہ کسی کو اتنا ڈی گریڈ کیا کرو کہ اس کو زمین کی پاتال کے اندر پھینک دو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، بے شک وہ خوش گمانی ہو، بے شک وہ بد گمانی ہو۔ گمان کی دو قسمیں نا، ایک اچھا گمان، ایک برا گمان۔ تو اچھے گمان میں بہت سارے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، اور برے گمان کے اندر بھی بہت سارے لوگ جب آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ایک اعتدال، اسلام اعتدال کا دین ہے، اسلام توازن کا دین ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بس ایک ہاتھ میں نکلتے تو بس آپ آگے ہی نکل چلے جائیں، بھائی کوئی سٹاپ رکھو، کوئی اتنی اسپیڈ بریکر بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤ۔ یہ کیا ہے کہ بس ایک بے لگام گھوڑے کی طرح آپ بکٹر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہ ولا تجسسوا، اس کے بعد تجسس نہ کیا کرو۔ تجسس کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جاسوسی، اینڈ انڈونیشیا تجسس تجسس ولا تجسسوا، فی پاکستان ہم مستعمل جاسوسی وفي اندونیشیا ليس جاسوس، صحیح۔ ولا تجسسوا، عیب کو تلاش کرنا، کسی بھی برائی کو آپ تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر سے گھنگالتے ہیں، پھرولتے ہیں، اس کی کوئی برائی مجھے مل جائے، پھر دیکھو میں اس کی کیسی ایسی کی تیسی کرتا ہوں۔ یعنی صرف آپ نے جو پچھلے ہم نے بیان کیا تھا نا درس کے اندر، عقیدہ ولا اور برا، کہ وہ کیا ہوتا ہے، دشمنی اور دوستی کا معیار آپ کا کیا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اب آپ کو یہاں پر قوانین بتائے جا رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار کلیئر نہیں کریں گے نا، تب تک آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں پر وہی بات ہے، لا تجسسوا، آپ کسی کے عیب کو تلاش نہ کیا کریں۔ آپ کسی کی بھی گناہ کو، کسی کے گناہ کی بات اگر آپ کو معلوم بھی ہو جاتی ہے تو آپ سے چھپا دیں۔ ایسا گناہ جو انسان کا ذاتی ہوتا ہے، کون سا انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کو کسی کا گناہ معلوم ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں تو اس کی مٹی پلید کر کے لوگ چھوڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی کے خامی کوتاہی تمہارے علم کے اندر آ بھی جائے تو اس کی پردہ پوشی کیا کرو۔ اور فرمایا کہ من ستر عیبا سترہ اللہ عیبا الی یوم القیامہ، جس نے دنیا کے اندر کسی انسان کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ چاہتے ہیں ہم لوگ، کیا ہم نے تیاری کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کو چھپا لے، ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی کرے؟ دیکھیں یہاں پہ تو ہم ایک انسان کو ذلیل کریں گے نا، کتنی حد تک ذلیل کر لیں گے؟ حد سے حد ایک محلے کے اندر، ایک شہر کے اندر اس کو ذلیل کر سکتے ہیں نا، زیادہ تر اس دنیا کے اندر ذلیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت والے دن جب ساری خلقت، ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہت بہت برا کام، کسی کے عیب کی ٹوہ میں رہنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا، کسی کے بھی عیب کو تلاش کرنا منع کیا گیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ اچھا، یہ جو عیب کو تلاش کرنا ہے، ہمارے ہاں آج کل کے میڈیا نے یہ کام بڑا جو ہے نا یہ بہت عام کر دیا ہے کہ کسی کی برائی آپ کے علم میں آئی نہیں اور آپ نے اس کا جو ہے وہ سمندر سے طوفان اس کے اندر آپ نے برپا کر دیا۔ مغرب کی جو آزادی ہے، اس آزادی کے اندر سب سے بڑی بات جو انہوں نے یہ پھیلائی ہے، بھائی کوئی شخص جو ہے وہ اس کی اب زندگی پرائیویٹ نہیں رہی،
अब वो जो काम प्राइवेट करता था ना वो ओपन भी कर सकता, वो है कि बुराई का तस्वुर भी खत्म कर दिया और उसके साथ साथ अब बुराई को बयान करना उनके सामने कोई ऐब नहीं रहा, बुराई को बयान करना भी उनके सामने कोई, तो इसलिए अब वो तरह तरह के हर रोज, अच्छा अखबार भी ज़्यादा वही छपता है कि इसके अंदर स्कैंडल ज़्यादा होते हैं। अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि वला तजस्ससु वला यक्तब बअदुकुम बअदा, और गीबत मत किया करो, गीबत मत किया करो। वला यक्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? यकीनन सब पसंद करते हैं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। एक वाक़या आपके सामने बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। सफियान बिन हुसैन नामी एक शख्स था, काजी इयास जिनकी ज़कावत और जिनकी जहानत बड़ी मशहूर है, काजी इयास बिन मुआविया, उनकी मजलिस में बैठकर किसी आदमी की गीबत कर रहा था। तो काजी ने उससे कहा कि भाई आपने रूमियों के साथ जिहाद किया है? कहने लगा जी नहीं। पूछा क्या आपने हिंद और सिंध के अंदर जाकर कोई काफिरों के साथ लड़ाई की है? उसने कहा जी कि नहीं। तो उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात कही, उन्होंने कहा कि रूम, सिंध और हिंद के कुफार तो तुम्हारे हमलों से महफूज रहे, तुम्हारा अपना मुसलमान भाई तुम्हारे हमलों से महफूज नहीं रहा। इतने अफसोस की बात है, काफिरों को तुमने महफूज कर दिया, अपने मुसलमान भाई को महफूज नहीं कर सके। तुम काफिरों को बचाते रहे, अपने मुसलमान भाई को जलील करते रहे। मना किया और फरमाया कि तुमने जुबान की तलवार उसके ऊपर चला दी। इस एक जुमले का उनके ऊपर इस कदर असर हुआ कि ज़िंदगी पर दोबारा उन्होंने कभी किसी की ग़ीबत नहीं की। काश कि हमारे दिलों के ऊपर ये जुमला असर कर जाए और हम भी जो लोगों की ग़ीबतें करते हैं उनसे बाज आ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो मुआशरती उसूल बयान किए गए हैं इस कलाम के अंदर और ख़ास तौर पे इस सूरत की इन आयात के अंदर, और ये वो चीज़ें हैं कि जो आज हमारे इस माशरे के अंदर कम से कम हमारे तबके के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, और उससे बढ़कर मुसीबत ये है अब इस बुराई को बुराई समझा भी नहीं जाता। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। ये जो एहसास ज़िया चला गया है ना, ये सबसे बड़ा मसला बना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको ये एहसास ज़िया नसीब फरमाए, हमें जो हमारे पास दौलत है उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम तो इस दौलत को ऐसे ज़ाया करते चले जा रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई इंसान अपने माल को ज़ाया करता है, कहते कितना बेवकूफ़ आदमी है, लुटाई जा रहा है, लुटाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। क्या ईमान की दौलत की लुटने का भी किसी को गम है, किसी को फ़िक्र है? अगर हमें इस बात की फ़िक्र है तो फिर हमें थोड़ा सा इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।